بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم عربی میں ٹائم بتانے کا طریقہ، ضابطہ، اصول اور اس کی پریکٹس پڑھیں گے کہ آپ عربی میں کسی کو ٹائم بتائیں، وقت بتائیں، منٹ بتائیں، گھنٹہ بتائیں، صبح شام، تو کیسے بتائیں گے۔ وقت یہ ہماری زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس جاننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے اگر ہم 3 حصہ کرتے ہیں تو ایک حصے کو کہتے ہیں ایک ثلث، یہ دوسرا ثلث، یہ تیسرا ثلث۔ اگر اسی چیز کے بجائے کسی چیز کے اگر ہم 3 کے بجائے 4 حصہ کرتے ہیں تو ایک حصے کو کہتے ہیں ربع، 2 حصے کو کہتے ہیں نصف، یہ 3 ربع، یہ 4 ربع ہو گیا۔ یعنی اب اس ٹوٹل حصے کی اگر ہم 4 حصے کریں اس کے، تو اس میں 4 ربع آتے ہیں، 1 2 3 4۔ 2 ربع مل کے آدھا بن جاتا ہے، دوسرے 2 ربع مل کے بھی آدھا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر 2 کے بجائے کسی بھی چیز کی یعنی 3 اور 4 کے بجائے ڈائریکٹ 2 حصہ کریں تو یہ نصف ہے، یہ حصہ نصف ہے۔ اب آپ یہ چیز سمجھ گئے تو اب اس میں آ جائیں بنیادی چیز کی طرف۔ اب اگر کسی گھڑی کے ہم 3 حصے کریں 1 گھنٹے کی، تو اس میں سے جو ایک ثلث نکلے گا وہ 20 منٹ کا ہوگا، کیونکہ 1 منٹ ٹوٹل یعنی 1 گھنٹہ ٹوٹل جو ہے وہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، اور 60 منٹ میں اگر ہم 60 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک ثلث جو ہے وہ 20 منٹ کا نکلے گا۔ دوسری بات، لیکن اگر اس کو ہم 3 کے بجائے 4 پہ تقسیم کریں تو 60 منٹ میں جو کو اگر ہم تقسیم کریں گے 4 پر تو 15 نکلے گا، یعنی 1 ربع 15 منٹ کا، اور 2 ربع یعنی 15 15 30، جو کہ نصف بنتا ہے۔ تیسرا ربع ملائیں گے تو 45، اور چوتھا ربع ملائیں گے تو اسی طرح 60 مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ سمجھ گئے تو اب آپ دیکھیے ٹائم سمجھنا اور ٹائم بتانا آپ کے لیے کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ہذہ ابرۃ، یہ سوئی ہے۔ الابرۃ الصغیرۃ للساعۃ، چھوٹی سوئی گھنٹہ بتانے کے لیے ہے۔ گھنٹہ بھی کہتے ہیں ساعہ کو، گھڑی بھی کہتے ہیں، وقت بھی کہتے ہیں۔ والکبیرۃ للدقیقہ، اور بڑی والی سوئی یعنی والابرۃ الکبیرۃ للدقیقہ، اور بڑی والی سوئی منٹ بتانے کے لیے۔ دقیقہ، دقائق اس کی جمع آتی ہے۔ والصغریٰ للثانیہ، اور سب سے چھوٹی جو باریک والی ہوتی ہے وہ سیکنڈ بتانے کے لیے ہے۔ فی الیوم 24 ساعۃ، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ وفی الساعۃ 60 دقیقۃ، ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ وفی الدقیقۃ 60 ثانیۃ، اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی بتا دیا کہ هذه ابرہ، وتكون الابرۃ الصغیرۃ للساعۃ، وتكون الابرۃ الکبیرۃ للدقیقۃ، وتكون الصغریٰ للثانیۃ۔ وفی الساعۃ تكون 60 دقیقۃ، وفی الدقیقۃ 60 ثانیۃ۔ اب یہاں پہ ٹائم کسی سے آپ پوچھیں کہ کم الساعۃ الآن، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو اب جب آپ بولیں کہ الساعۃ الآن الواحدہ، ابھی 1 بج رہے ہیں، اسی کو اگر 2 کہیں گے تو یہ کہیں گے الساعۃ الآن الثانیہ، الساعۃ الآن الثالثہ، الساعۃ الآن الرابعہ، الساعۃ الآن الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ، الحادیۃ عشرہ، عشرۃ، الثانیۃ عشرۃ۔ یعنی جیسے آپ کہیں نا کہ ابھی 12 بج رہے ہیں، الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ، یا الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ، ابھی 11 بج رہے ہیں۔ تو یہ تو پہلا ہے کہ اس میں جب آپ پورے گھنٹے پر ہو اور کوئی منٹ اوپر نیچے نہ ہو تو اس وقت جب آپ بتاتے ہیں تو یہ 12 کے 12 گھنٹے بتانے کا طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا۔
اب اگلا دیکھیں، کم الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الواحدۃ والربع، ابھی 1 بج رہے ہیں، اور ربع کو میں نے بتایا تھا 1 گھنٹے کا جو ربع ہے وہ 15 منٹ کا ہوتا ہے، تو اب ہم یہاں پہ کہیں گے کہ الساعۃ الآن الواحدۃ والربع، یعنی 1:15۔ الساعۃ الآن الثانیۃ والربع، 2:15۔ الساعۃ الآن العاشرۃ والربع، 10:15۔ الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ والربع، یعنی 11:15۔ ٹھیک ہے، یہ اب آگے دیکھیں، کم الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الواحدۃ والنصف، 1:30 بج رہے ہیں، یعنی 1 اور آدھا، اس کو کہتے ہیں 1:30۔ الساعۃ الآن الثانیۃ والنصف، 2:30۔ الساعۃ الآن الثالثۃ والنصف، الساعۃ الآن الرابعۃ والنصف، الساعۃ الآن العاشرۃ والنصف، یعنی جتنے بج رہے ہیں اس کے بعد آپ نے واو لگا کر آگے نصف لگانا ہے، یا اگر آپ چوتھائی کے بارے میں بتانا ہے تو واو لگا کے آگے آپ نے ربع بتانا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کم الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الثانیۃ الا ربعا، الا ربعا، الا جو ہے اس کو استثنائیہ کہتے ہیں، ماقبل یعنی جو ہوتا ہے اس سے اس کو استثناء کرتا ہے، یعنی ماقبل کے حکم سے الا اپنے ما بعد کو نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا نا کہ الساعۃ الآن الثانیہ، ابھی 2 بج رہے ہیں، مگر الا ربعا، ربع 15 منٹ کو کہتے ہیں، یعنی 15 منٹ کم ہیں، یعنی 1:45 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن الثانیۃ الا ربعا بھی کہتے ہیں، یا الا الربع بھی کہتے ہیں۔ الساعۃ جیسے 2:45 ہے تو آپ کیا بولیں گے، الساعۃ الآن الثالثۃ الا ربعا، الساعۃ الآن الرابعۃ الا ربعا، الساعۃ الآن العاشرۃ الا ربعا، الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ الا ربعا، یعنی 11:15۔ تو یہ ابھی آپ کے سامنے پونے بتانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے، سوا، آدھا اور پونا بتانے کا طریقہ آپ سیکھ گئے۔ اسی طرح کم الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الواحدۃ وعشر دقائق، اگر آپ جو ہے وہ ربع و ثلث کے بجائے ڈائریکٹ منٹ بتائیں تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ وعشر دقائق، 10 منٹ، جیسے آپ نے کہا الساعۃ الآن الواحدۃ وعشر دقائق، الساعۃ الآن الثانیۃ وعشر دقائق۔ اگر آپ بولیں کہ 13 منٹ ہو رہے ہیں تو آپ کہیں گے الساعۃ الآن الواحدۃ وثلاثۃ عشر دقیقۃ، کیونکہ جہاں دقائق جو ہے وہ معدود ہے، اور معدود 11 کے بعد 99 تک جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ جمع مجرور ہوتا ہے، جو آپ نے قواعد الاعداد میں پڑھا تھا۔ یعنی اگر آپ جیسے کہیں کہ الساعۃ یعنی 1:16 ہو رہے ہیں تو آپ کہیں گے الساعۃ الآن الواحدہ وستۃ عشر دقیقۃ، یعنی جتنے منٹ ہو رہے ہیں اتنا بھی لا کر آگے آخر میں آپ دقیقہ لگا سکتے ہیں۔ کم الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الثانیۃ الا 5 دقائق، یعنی 2 بجنے میں 5 منٹ کم ہے۔ الساعۃ الآن الثالثہ الا 5 دقائق، جتنے منٹ کم ہو اس کو اس الا کے بعد وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ مثال آپ یہ کہیں کہ 12 منٹ کم ہیں تو آپ کہیں گے کہ الساعۃ الآن الثانیہ الا 12 دقیقۃ، الا 12 دقیقۃ۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر آپ کہیں کہ 19 منٹ کم ہیں، الساعۃ الآن الثانیۃ، الساعۃ الآن الثانیۃ الا 19 دقیقۃ، مگر 19 منٹ کم ہیں، یعنی جتنے منٹ کم ہیں اس کو آپ نے الا کے بعد لانا ہے۔ تو اس طرح آپ ٹائم بتانے کا طریقہ اور قانون سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ دیکھیں۔ تبدأ المدرسۃ الساعۃ السابعۃ صباحا، مدرسہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے، چونکہ یہاں الساعۃ السابعہ یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے تو اس لیے اس پہ حالت نصبی ہے تو زبر آیا ہوا ہے۔ وتنتہی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، اور 11 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ ثم تبدأ الساعۃ الثالثۃ مساء، پھر شام 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ وتنتہی الساعۃ الخامسۃ مساء، شام 5 بجے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اما فی الشتاء فتبدأ المدرسۃ الساعۃ الثامنۃ صباحا، مگر سردی میں مدرسہ شروع ہوتا ہے صبح 8 بجے، وتنتہی الساعۃ الثانیۃ عشرۃ، اور 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ ثم تبدأ الساعۃ الثانیۃ بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 بجے شروع ہوتا ہے، وتنتہی الرابعۃ مساء، اور شام 4 بجے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ ٹائم بتانے کا طریقہ اور اصول سیکھ سکتے ہیں۔ آگے اور کچھ سوال اور جواب دیے میں۔ متى تبدأ المدرسۃ فی الصیف، مدرسے یعنی موسم گرما میں کب شروع ہوتا ہے؟ تبدأ الساعۃ السابعۃ صباحا، صبح 7 بجے۔ ومتى تنتہی، کب ختم ہوتا ہے؟ تنتہی الساعۃ الحادیۃ عشرہ، 11 بجے ختم ہوتا ہے۔ ومتى تبدأ بعد الظہر، ظہر کے بعد کب شروع ہوتا ہے؟ تبدأ الساعۃ الثالثۃ بعد الظہر، ظہر کے بعد 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ ومتى تنتہی، ختم کب ہوتا ہے؟ تنتہی الساعۃ الخامسۃ۔ ومتى تبدأ فی الشتاء، تبدأ الثامنۃ صباحا، یعنی موسم سردی میں کب شروع ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ پورے صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے۔ ومتى تنتہی، تنتہی الساعۃ الثانیۃ عشرۃ، 12 بجے ختم ہوتا ہے۔ ومتى تبدأ بعد الظہر، ظہر کے بعد کب شروع ہوتا ہے؟ تبدأ الثانیۃ بعد الظہر۔ ومتى تنتہی، تنتہی الرابعۃ مساء، شام 4 بجے ختم ہوتا ہے۔ متى تسمع نشرة الاخبار، اخبار کی نشریات اور خبریں آپ کب سنتے ہیں؟ اسمع نشرة الاخبار الساعۃ السابعۃ، اخبار کے جو نیوز چینلز کو کہتے ہیں، نیوز چینل جو ہے میں شام 7 بجے سنتا ہوں، 7 بجے سنتا ہوں۔ متى تصلي العشاء، عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ اصلی العشاء الساعۃ الثامنۃ، رات یعنی 8 بجے نماز پڑھتا ہوں۔ متى يصل القطار، ٹرین کب پہنچے گی؟ يصل القطار الساعۃ العاشرہ، ٹرین 10 بجے پہنچے گی۔ ومتى تغادر الطائرہ، اور پلین کب اڑے گی یعنی جہاز کب اڑے گا؟ تغادر الطائرۃ الساعۃ السابعۃ، جہاز جو ہے وہ 7 بجے اڑے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے گھنٹہ اور وقت بتانے کے اصول اور ضابطے اور اس کی کچھ تمرینات آ گئی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ آگے کچھ مزید تمرین ہیں۔ ترجم بالعربی، عربی میں ترجمہ کریں۔ کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ یا خالد حل عندک ساعہ، جی ہاں میرے پاس گھڑی ہے۔ نعم عندی ساعہ، اس وقت کیا بجا ہے؟ کم الساعۃ الآن، اس وقت 7 بجے ہیں۔ الساعۃ الآن السابعہ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ متى تذهب إلى المدرسة، میں مدرسہ 7:30 بجے جاتا ہوں۔ اذهب إلى المدرسة الساعة السابعة والنصف، آپ مدرسے سے کب واپس آتے ہیں؟ متى ترجع من المدرسة، میں شام 3 بجے واپس لوٹتا ہوں۔ ارجع من المدرسة مساء، آپ رات کو کب تک مطالعہ کرتے ہیں؟ إلى متى، إلى متى تطالع في الليل، میں رات 11 بجے تک مطالعہ کرتا ہوں۔ اطالع في الليل إلى الساعة الحادية عشرة، ٹھیک ہے۔ آگے ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ استيقظ كل يوم الساعة الخامسة صباحا، ہر دن صبح 5 بجے اٹھتا ہوں۔ واتوضا واصلي واتلو القرآن الكريم، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ وفي الساعة السادسة والنصف، 6:30 بجے اتناول الفطور، ناشتہ لیتا ہوں۔ وأطالع كتبي قليلا، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تھوڑی دیر۔ وفي الساعة السابعة والنصف أذهب إلى المدرسة، اور 7:30 بجے میں جو ہے مدرسے کی طرف جاتا ہوں۔ وأستمر في الدروس حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، اور مسلسل سبق میں مصروف ہوتا ہوں 11:30 تک۔ ثم أرجع إلى بيتي وأتناول الغداء، پھر میں گھر کی طرف لوٹتا ہوں اور دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ وأستريح قليلا، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ وفي الساعة الواحدة والنصف أصلي الظهر، 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ وفي الساعة الثانية والنصف أذهب إلى المدرسة، 2:30 بجے مدرسے جاتا ہوں۔ وأستمر في الدروس حتى الساعة الرابعة والنصف، یعنی حتى الساعة الرابعة والنصف، اور مسلسل سبق میں مصروف ہوتا ہوں 4:30 بجے تک۔ آگے تھوڑے سے اور تمرین ہے۔
الساعۃ الآن الثالثة بعد الظہر، ابھی دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن الخامسة، ابھی 5 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن العاشرة صباحا، ابھی صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن الواحدة، ابھی 1 بج رہے ہیں۔ و40 دقیقۃ، اور 40 منٹ ہو رہے ہیں۔ الساعۃ الآن الثانیة عشرة، ابھی 12 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن الرابعة إلا 5 دقائق، ابھی جو ہے 4 بجنے میں 5 منٹ کم ہیں۔ اجب عن الاسئلة التالیہ، آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ کم الساعۃ الآن، متى تستيقظ، کب اٹھتے ہیں آپ؟ متى جئت إلى المدرسة، آپ مدرسے کب آئے؟ متى تعود إلى البيت، گھر کب لوٹو گے؟ متى تصلي الظہر، ظہر کی نماز کب پڑھو گے؟ فاطمہ یا فاطمہ متى جئت إلى المدرسة، فاطمہ مدرسے کب آئی؟ متى تعودين إلى البيت، آپ گھر کب لوٹیں گی؟ متى تصلين الظہر، ظہر کی نماز کب پڑھیں گی؟ متى تستيقظين، اور آپ کب اٹھتی ہیں؟ تو یہ جو ہے گھڑی کے بارے میں یہ سبق تھا، اور اس میں مکمل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔